آف دا ریکارڈ آپ کے پاس معلومات ہوں کہ ڈیڈ باڈیز کہاں پر ہیں یا کیوں نہیں دی جا رہی، کیا وجوہات ہیں؟ ان کی ڈیڈ باڈیز چھپانے کی یا نہ دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے لواحقین کل FIRs کرائیں گے، لازمی بات ہے آپ کے پاس پوسٹ مارٹم آ جائے گا۔ ابھی رات ایک بندے نے مجھے فون کیا عمان سے، اس کا بیٹا ہے بیچارہ، وہ کوئی بیمار ہے، ایب نارمل سا ٹائپ بچے نہیں ہوتے، اسپیشل بچے، وہ کہتا ہے جی میرے بچے کی وہ جو آپ نے ریمانڈ پیپر شیئر کیا اس کے اندر نام ہے، اس پاکستان تحریک انصاف کے ایک MPA کے بھائی نے فون کیا ہے، وہ مولوی دیوبندی مکتبہ فکر کا ہے، وہ 30 دن کے لیے جناب TLP کے چکر میں ڈال دیا، آج 13واں دن ہے وہ جیل میں پڑا ہوا۔ آپ ایک انسپیکٹر کو دیکھیں، بالکل غلط ہے جی، اسرائیل کو ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ ہمارا تو سہارا ہی اسرائیل ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے ہم تو بھوکے ننگے ہیں، ہمیں ہے کہ شاید وہ ہمیں کچھ دے دیں گے تو ہماری کوئی آگے لنگران ہو جائے گی۔ مردہ لوگ بھی نامزد کیے ہیں یا پھر یہ تو ابھی ہاں، ایک ہمارے بہت نامور وکیل لطیف سرا صاحب، سپریم کورٹ کے بڑے نامی گرامی وکیل، جو آج سے 4-6 ماہ پہلے بیچارے قتل ہو گئے، وہ بھی نامزد ہیں جی TLP مقدمات۔ ہمارے گاؤں میں رات پولیس آئی ہے تو وہ لسٹ تھی ان کے پاس کہ یہ TLP کا بندہ ہے، یہاں رہتا ہے، کہتے ہیں ہم نے انہیں بتایا یہ تو سال پہلے فوت ہو گیا، تو پولیس ہمیں کہنے لگی کوئی اور بتا دیں جو TLP کا ہو یہاں۔ کیا واقعی جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ TLP نہیں کرنا چاہ رہی تھی؟ TLP جو ہے وہ پرتشدد تھی، TLP جو ہے وہ جارحانہ انداز میں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود اوان دیکھ رہے ہیں۔ آج کا انٹرویو میرا ملک پرویز اموی صاحب کے ساتھ ہے۔ کچھ سوالات ان سے کرنے ہیں اور خاص طور پر تحریک لبیک کے حوالے سے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے کیسز انہوں نے لڑے، اب یہ محاذ جو ہے وہ انہوں نے تحریک لبیک کا سنبھال لیا ہے۔ تحریک لبیک کے کیسز کے حوالے سے کس نے کیا انسٹرکشنز دی، کیوں یہ تحریک لبیک کے کیسز لڑ رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے کیا چیزیں دیکھی ہیں۔ میری ان سے جب آف کیمرہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے اور ان کی نظر میں یہ بالکل 26 نومبر اور 9 مئی کے کیسز کی طرز کے مقدمات جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام شاکر بھائی، کیسے ہیں؟ ملک صاحب، پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے وکیل ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف سے آپ منسلک ہیں، تو آپ تحریک لبیک کے کیسز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کس کی انسٹرکشنز ہوئی یا آپ نے از خود یہ فیصلہ کیا کہ میں تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کا مقدمات جو ہے وہ دیکھوں؟ شاکر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ دوسری بات جو سوال ہے آپ کا کہ کس نے کہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ وقوع ہوا ہے، کیونکہ ہم تو پچھلے 3 سال سے ایسے واقعات سے گزر کے آئے ہیں، وہ 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، 4 اکتوبر ہو، ابھی تک وہی حالات ہیں۔ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی یا کوئی مذہبی پارٹی ہو کہ اس طرح کے وقوعے کے کتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں اور کتنی مشکلات ہوتی ہیں ورکرز کے لیے یا پارٹی قیادت کے لیے۔ یہ وقوعہ بڑا جو ہے نا ہولناک قسم کا وقوعہ ہے۔ یہ تو آپ 26 نومبر کو بھی بھول جائیں گے، یہ تو جب قوم کے سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ رہی بات کہ کیسے میں نے یہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، جب خان صاحب کو ملاقات پہ گئے اس کی فیملی، تو انہوں نے اس کے اوپر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی ہر طرح سے قانونی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کی جو لوگ بیچارے اس وقت مارے گئے ہیں یا ان کے جو اریسٹ ہو گئے۔ تو پہلا کیس میرے پاس جو آیا، میں نے اس خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی قانونی مدد کی جائے، اور میں نے پھر کچھ 2-4 دوستوں کی ایک ٹیم بھی بنائی ہے، جو ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ریمانڈ جاتا ہے تو ریمانڈ گاڑی میں ہی دے دیا جاتا ہے، جیسے 9 مئی میں ہوتا تھا۔ ریمانڈ یعنی ملزم کو جو ہے وہ عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا ہے؟ بہت کم، شروع میں تو ادھر گاڑیوں سے ہی ریمانڈ ہو رہے تھے، ہاں میں جاتا رہا ہوں، تو وہ میں نے دیکھا کہ لازمی بات ہے انہوں نے جو جوڈیشل ہو گئے ان کی بیلز ہونی ہیں، یا جو ابھی شناخت پریڈ پہ ہیں اس میں ڈسچارجگی والی، تو آپ کو پتہ ہے 9 مئی میں کہاں بات، وہاں تو مردے بھی نامزد تھے۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا، پہلا کیس تھا میاں والی سے، میرے حلقے سے، وہ بچے بیچارے کی ناصر نام ہے، وہ آج ہفتہ ہو گیا ہے، میں نے بڑی کوشش کی لیکن اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی۔ کیا وہ ویڈیو تھی؟ ہاں فوت ہو گیا تھا۔ تو میں نے بڑی کوشش کی، پولیس سے بھی رابطہ کیا، تھانوں سے بھی، نہیں وہ کوئی بات ہی سننے کو تیار نہیں۔ وہ بیچاروں کو بھیجوں گا تو وہ 9 مئی کی طرح وہ خود جائیں گے، تو 9 مئی کی طرح وہ کیسوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس میں کیا پولیس کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے جی، کوئی بندہ بات بتانے کو ہی تیار نہیں۔
تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی ویڈیو موجود ہے. اچھا ویڈیو موجود ہے اس کی وہاں ڈیڈ باڈیز دکھائی گئی. ہاں موقع پہ نا جب اس کو گولیاں لگی ہوئی ہیں تو موقع پہ ان کو بھی اسی لیے یقین تھا کہ جتنا اس کی، میں آپ کو وہ ویڈیو دیتا ہوں، جتنا اس کے گولیاں لگی ہوئی ہیں یا جس طرح وہ خون سے لت پت ہے تو چند سیکنڈ کے اندر اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی ہوگی، اور ان کو اسی وجہ سے اس بات کا یقین تھا. میں نے بڑی کوشش کی، پولیس میں بھی آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے بعد کئی افسران جانتے ہیں بیچارے. تو آپ نے کوئی قانونی راستہ اختیار کیا؟ قانونی اب کیا ہے جی، اب ہائی کورٹ میں ریٹس لگا دی گئی ہیں ہیبیس کی. اب اللہ کرے کہ ان لوگوں کو کم از کم ڈیڈ باڈیز دے دی جائیں، یہی کوشش ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن سے وہ جو نوجوان ہے ناصر، اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نہیں ملی. میں نے کئی دوست احباب سے پولیس نہیں، کوئی ماننے کوئی تیار نہیں ہے. آف دا ریکارڈ آپ کے پاس معلومات ہوں کہ ڈیڈ باڈیز کہاں پر ہیں یا کیوں نہیں دی جا رہی، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں آپ نے دیکھا 26 نومبر کو یہ ہوا، 9 مئی والوں کو جو بیچارے مارے گئے ان کی فیملیز کو تھریٹ کیا گیا کہ آپ نے کوئی FIR نہیں کرانی ورنہ آپ کو بھی 9 مئی میں ڈال دیا جائے گا. ان کی ڈیڈ باڈیز چھپانے کی یا نہ دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے لواحقین کل FIRs کرائیں گے. لازمی بات ہے آپ کے پاس پوسٹ مارٹم آ جائے گا، پوسٹ مارٹم کے بعد آپ اس میں آپ جائیں گے. چلو پولیس FIR نہیں کرتی تو آپ 22A میں چلے جائیں گے، تو FIR تو ہونی ہے ایک مرڈر کی. تو پولیس اس طرح کے واقعات میں تو جو حکومت ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی. اچھا یہ جو واقعہ ہوا، سانحہ ہوا، اس میں جو آپ کے پاس کیسز آ رہے ہیں وہ کس نوعیت کے آ رہے ہیں اور کن لوگوں کے آپ نے کیسز ابھی تک جو ہے وہ آپ نے کنٹیسٹ کیے ہیں؟ دیکھیں کنٹیسٹ والی بات تو میرے پاس اس وقت 18 وہ لوگ ہیں جو کوئی میاں والی سے ہے، کوئی بھاولپور سے ہے، کوئی فیصل آباد سے ہے. ابھی رات ایک بندے نے مجھے فون کیا عمان سے، اس کا بیٹا ہے بیچارہ وہ کوئی بیمار ہے، اب نارمل سا ٹائپ بچے نہیں ہوتے اسپیشل بچے، وہ کہتا ہے جی میرے بچے کی وہ جو آپ نے ریمانڈ پیپر شیئر کیا اس کے اندر نام ہے اس کا، تو اس کا TLP سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو 4 بندے میں بھاولپور والے بتا رہا ہوں، ایک صحافی ہیں آپ کے دوست زعیم، انہوں نے مجھے ریفر کیا کہ یار ان کا کوئی کیس تھا تو وہ مل نہیں رہے، لاہور آئے ہیں. ان کی بھی اب میں نے چیک کیا تو وہ بیچارے بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ان کا اس دن ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا فیملی کا، تو وہ 3-4 بندے وہاں سے اکٹھے آئے یہاں پہ بس کے اوپر، اور وہ راستے میں کہیں انہوں نے بس نے ان کو اتار دیا، تو بس والا وہ پیدل آ رہے تھے. اب لازمی بات ہے جب بس نہیں ہوگی، کچھ سروس نہیں ہوگی تو انہوں نے تو ہائی کورٹ پہنچنا تھا. وہ اریسٹ ہو کے وہ پھر میں نے لسٹیں چیک کی تو وہ 4 جناب مقدمے میں ڈال دیے گئے. وہ بھی نواں کورٹ کا مقدمہ جو ہے اس میں نواں کورٹ کے مقدمے میں. ایک فیصل آباد سے کل میرے پاس بزرگ آئے ہیں، ان کا بیٹا جو ہے اس کا یہ جو موٹر سائیکل سپیئر پارٹ کا، لیدر کا اور بریک شو کا کاروبار ہے وہاں پہ فیصل آباد میں. اس کا بیٹا کاموں کی میں ایک فیکٹری ہے، اب اس فیکٹری کے اونر نے مجھے ایفیڈیوٹ دے دیا، اس نے کہا جی وہ میرے پاس آیا تھا، سامان لیا ہے اس نے 6 ماہ کی مجھے بلٹیاں دے دی ہیں. اس نے کہا جی وہ آتا ہے سامان لے کے، یہ میں بلٹی کراتا ہوں اس کی، اور وہ اپنا سامان اور اس کے سلسلے میں آیا تھا. وہ بھی اندر پڑا ہوا ہے جیل میں. وہ شناخت پیپر پر ہے؟ وہ نہیں نامزد ہے جی. جو موقع سے پکڑیں گے وہ تو نامزد کر دیے. اب مجھے بتائیں کہ وہ فیصل آباد ہے، وہ اپنا کاموں کی ہے تو کتنا فاصلہ ہے، جائے گا کدھر؟ وہی روڈ ہے، بالکل وہی روڈ ہے. تو اسی روڈ کے اوپر وہ پکڑ کے وہ یہ 9 مئی میں جس طرح ہوا نا کہ ٹھیک ہے PTI والے تو تھے ہی، اب وہی سلسلہ شروع ہو گیا، پریس کانفرنس آ رہی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. اگر ایک بندے نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا، میں یہی تو 9 مئی میں بھی کہتا تھا کہ اگر ایک بندہ ملزم ہے، جرم کیا ہے اس نے، تو آپ اس کو سزا دیں. آپ پریس کانفرنس کر کے اس کی سزا ختم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا جو 9 مئی میں 14 لوگ جن کو کانسپریسی میں ڈالا گیا، اس میں 5 جیل میں پڑے ہیں تو 9 باہر پھر رہے ہیں. اس لیے وہ پھر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، کئی اسمبلیوں کے ممبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب ان کا ریمانڈ لیا جاتا ہے یا شناخت پریڈ کی درخواست کی جاتی ہے، استدعا کی جاتی ہے، تو کیا ایویڈنس ہوتے ہیں پروسیکیوشن کے پاس، پولیس کے پاس، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان واقعات میں ملوث ہیں اور یہ وہاں پر پرتشدد کارروائیاں کر رہے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیس کے پاس کیا ریکارڈ، پولیس اس ملک میں قانون ہے کہ آپ کو ریکارڈ چاہیے. یہ 9 مئی کے ایک مقدمہ ہے، میں کہاں بھائی جان سیاسی وہ جس بلک میں لوگ لائے جا رہے ہیں، 70 لوگ ہیں، 60 لوگ ہیں جی، 50 لوگ ہیں جی، 30 لوگ ہیں. 21 تو مقدمے میرے ہیں نالج میں کہ 21 780 کی FIRs ہو چکی ہیں. 21 مقدمے. آپ مجھے بتائیں کہ 4-4 ہزار اس میں نامعلوم لکھا ہوا ہے. 4,000 نامعلوم جو ہے وہ بیچارے جس کو مرضی ڈال دیں. ہاں آپ کی داڑھی ہونا ضروری ہے.
داڑھی والے کو پکڑ لیں. یہ ابھی ایک کیس میرے پاس خوشاب سے آیا ہے, وہاں سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے کے بھائی نے فون کیا ہے. وہ مولوی دیوبندی مکتبہ فکر کا ہے, وہ 30 دن کے لیے جناب ٹی ایل پی کے چکر میں ڈال دیا. آج 13واں دن ہے وہ جیل میں پڑا ہوا خوشاب. صرف اس لیے ڈالا کہ اس کی مولوی داڑھی ہے. ہے, اس نے سنت آپ رسول رکھی ہوئی کو ہے. میں بڑا انٹرسٹنگ کیس بتاؤں, یہ جو ٹی ایل پی پہ کیس ہوا تھا نا ننکانہ والا, اس میں 3 سکھ ڈال دیے تھے پنجاب پولیس نے. اچھا, ہاں جی 3 سکھ, ہاں جی 3 سکھ ڈال دیے گئے تھے یہ ٹی ایل پی کے کیس میں. بات یہ ہے کہ یہاں اللہ حافظ ہے اس نظام کا, اس پولیس کا, اس سسٹم کا. یہ جو 9 مئی والے ہیں, جب آپ شروع میں آتے تھے تو کہا نہیں جاتا تھا انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. تو رزلٹ کیا نکلا ان مقدمات کا کہ آپ کو 10 سال کے ٹھپے کے ساتھ سزا دینی پڑی لوگوں کو. ان کے پاس ایویڈنس ہوتا آپ کے پاس یا پراسیکیوشن کے پاس, تو آپ ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دیتے. آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, پاٹ صاحب, افضال پاٹ, اس کا بھائی اور اس کا بیٹا, تینوں کا ایک ہی گواہ ہے. بیٹا بری اور دونوں بھائی وہ سزا. مجھے بتائیں کون سا قانون ہے؟ بیٹے کے لیے وہ گواہ جھوٹا ہے, باپ اور چاچے کے لیے سچا ہے. تو پھر آپ کو اس طرح کے فیصلے دینے پڑتے ہیں لوگوں کو سزائیں سنانے کے لیے. پولیٹیکل سیاسی ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارے پی ٹی آئی کے دور میں یہی ہوا نا, اور وہی پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, بلکہ اس سے سخت ہوا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ انصاف نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا تھا وہ ٹھیک نہیں؟ بالکل نہیں. میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کا بالکل حق میں نہیں ہوں. ہاں کوئی جرم کرتا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. یہ نہیں کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے آپ چادر دیواری کا تقدس پامال کرائیں, پولیس کو گنڈا بنائیں. میں نے اے ٹی سی کے جج کی الفاظ بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے بعد اس نے کہا, ایک اغوا برائے تاوان کے کیس میں اس نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی کے بعد پولیس اتنی بے لگام ہو گئی ہے کہ 80% اغوا برائے تاوان میں پولیس والے شامل ہوتے ہیں, ملوث ہوتے ہیں. 9 مئی کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے تو پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے ملک کو. اب یہ دیکھیں عورتیں ہیں, میں ایک ایف آئی آر دیکھ رہا تھا ٹی ایل پی کی ایک عورت ہے یہاں کی شیخوپورہ کی, تو اس کے اوپر بارود ڈال دیا گیا. یا خدا کا خوف کریں, دیندار لوگ ہیں, مذہبی لوگ ہیں, آپ کی سیاسی مخالفت بھی ہو سکتی ہے, ان سے غلطی بھی ہوئی ہوگی. آپ ایک انسپیکٹر کو غلطی کیا دیکھیں, احتجاج کرنا جو ہے بالکل غلط ہے جی. اسرائیل کو ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ ہمارا تو سہارا ہی اسرائیل ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے ہم تو بھوکے ننگے ہیں, ہمیں ہے کہ شاید وہ ہمیں کچھ دے دیں گے تو ہماری کوئی آگے لنگران ہو جائے گی. یہ جو ٹینیور ہے, ہمیں تو پیسے چاہیے. پیش کیے جاتے ہیں ان کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ وہ کچھ جج صاحب سے اپنی شکایت کر سکتے ہیں. ان کو اگر ریمانڈ پہ بھیجا جاتا ہے تو کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ شناخت پہ کا عمل کیسے ہو رہا ہے؟ جیل کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ کتنے لوگ جو ہیں ٹی ایل پی کے اب تک جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں؟ دیکھیں گرفتاریاں تو بہت زیادہ ان کی, لیکن یہ شو نہیں کر رہے. کئی لوگ آپ کو پتہ ہے جس طرح 9 مئی میں ہوتا تھا کہ کئی دنوں تک ایجنسیوں کے پاس, اس کے بعد وہ ان کو پولیس کو دے دیتے تھے. ابھی تو یہی معاملہ ہے, یہاں بھی سیم معاملہ ہے, سیم معاملات. کیونکہ ورکر وہ بتاتے ہیں, آتے ہیں بیچارے پیشی پہ تو بتاتے ہیں. میں نے آج سے 5 دن پہلے جو جیل کی فگر دیکھی تھی وہ 97 لوگ کوٹ لکھپت میں تھے, صرف 97 لوگ صرف کوٹ لکھپت. اس کے بعد تو پتہ نہیں کتنے آ چکے ہیں. اصل میں میرے پاس آپ کو پتہ ہے مصیبت یہ ہے کہ میرے پاس پی ٹی آئی کے ٹرائلز ہیں. مجھے بعض اوقات کوئی بیلز ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں, کچھ ہماری سسپینشنز لگی ہوئی ہیں. میری کوشش تو ہے کہ میں ان کو مکمل ٹائم دوں, لیکن ان مقدمات کو بھی میں نے چلانا ہے. وہاں ان کی ایک فیمیل تھی اسرا, وہ پہلے دن اس کو کسی نے پولیس والے نے تھریٹ کیا, تو پھر میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا یہ عدالت وکیل کا گھر ہے, یہ فیمیل وکیل ہے, کہ جی ہم آپ پہ بھی 9 مئی مقدمہ کر دیں گے. آپ یہ اس خاتون کو کیا کہا گیا کہ ہم آپ پہ بھی مقدمہ کر دیں گے, آپ ان کو ورکر کے ساتھ کیوں باتیں کر رہی ہیں؟ بھائی وہ وکیل ہے تو اس نے ان سے پوچھنا ہے, ان کے نمبر لے کے ان کی فیملیز کو بتانا ہے کہ یہ بندہ یہاں اریسٹ ہے. آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں نے ان کی ریمانڈ پیپر ٹویٹ کیے ہیں, باقاعدہ ان کے اوپر اپنا نمبر مینشن کیا ہے کہ بیچارے کو کوئی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لے کہ کون سے مقدمے میں کہاں ہے بندہ. دیکھیں میں سینکڑوں فون اٹینڈ کرتا ہوں ان کی. وجہ کیا ہے کہ صرف لوگ ایک فیصلہ آباد میں بندہ بیٹھا ہے. جن وکیل صاحبہ کی بات کر رہی ہیں یہ ان کی ٹی ایل پی کی وکیل ہیں. اچھا ٹی ایل پی کی وکیل, ہاں یہ کافی عرصے سے ان کا کام کر رہی ہیں. ٹھیک, اور انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ان کی وکالت کریں گے ہاں تو ہم آپ کو, میں کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں, آپ کو بھی ان مقدمے میں ڈال دیں گے. مطلب یہ کوئی ہے وہی پولیس اسٹیٹ بنا دیں اس کو, آپ عدالتیں ہی ختم کر دیں, آپ پولیس کو کہیں کہ سزا دیں, جس طرح آپ نے وہاں مرید کے میں کیا وہی کام کریں. کیا ضرورت ہے ان کو عدالت لانے کی اور ان کو بعد میں
جو کس نے گرفتار پوچھنا ہو ہے رہے آپ ہیں کو؟ ان سے کیا انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, کیا پوچھا جاتا ہے سر کیا ہونا کیا ہے ان کو ایسے آفر کی جاتی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں دیکھیں یا پریس کانفرنس تو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں, کوئی فیصل آباد سے, کوئی لاہور سے کینڈیڈیٹس کی. ایک ہمارے میاں والی کے بزرگ ہیں, سید فیملی سے ہیں, وہ بیچارے مجھے پتہ چلا وہ کوئی 70-80 سال کے ہیں کہ وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. اب وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے تو میں نے اس کا ریکارڈ نکالا, وہ نامزد ہیں. اب مجھے پتہ 70-80 سال کا بندہ کسی کو کیا روڑا مارے گا, اگر مذہبی ایفیلیشن بھی ہے اس کی یا کوئی عالم ہے, اور آپ نے اس کو نامزد کر کے ڈال دیا جیل میں. ایج دیکھیں ان کا, وہ بیچارے شوگر کے مریض ہیں, تو وہ آئے تھے میرے پاس. میں کہا جی جمعے سے پہلے تو آپ ان کو نہیں مل سکتے, اچھا جمعے والے دن آپ جائیں, وہاں ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ میرے خیال میں 29 کو انہوں نے 14 دن بعد دوبارہ آنا ہے ATC میں, تو میں نے کہا میں وہاں ملاقات کرا دوں گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ TLP کے اپنے وکلاء پہ FIR ہے. وہ جو سول کورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا, وہ انہوں نے احتجاج کیا, وہاں 780 کی FIR دے دی گئی. اب وہ وکلاء جو تھے وہ بیچارے آئیں گے تو اریسٹ ہو جائیں گے, وہاں نامعلوم بھی ہیں, ان کے TLP کے وکلاء کے اوپر ایک FIR ہے. تو یہ ظلم ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے مقدمات کیے ہیں تو ان کو کم از کم اپنا کیس تو لڑنے دیں. یعنی عدالت کے سامنے تو عدالتیں بھی آپ کی ہیں. آپ خدا گواہ 9 مئی میں جاتا تھا ٹرائل میں, تو باہر بیٹھا گواہ مجھے کہہ رہا تھا یار ملک صاحب تسی کیوں ساڈے تے جھیرا کر رہے ہو, فیصلے دا تانوں پتہ نہیں کی آنا ہے. مطلب جب ایک مقدمے کو گواہ کو بھی پتہ ہے بھئی میرے گواہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, فیصلہ وہی آنا ہے جو 10 سال سزا والا ہے, تو آپ سزائیں دے دیں ان کو, لیکن کم از کم ان کو اتنا حق تو دیں کہ وہ ان کے عزیز و اقارب ان کو مل سکیں. میرے میاں والی میں جو چیمبر ہے وہاں ایک کلرک ہے ہمارے, ان کا ایک جو برادر ان لا ہے وہ بیچارہ کوک ہے مدرسے میں. ان کے یہ جو مدرسہ تھا نا ان کا TLP, ہاں جی, اس میں وہ کوک ہے, ملازم تھا ان کا, وہ بھی اندر پڑا ہوا ہے. وہ کس جرم میں بھائی تو وہاں سے پکڑا گیا ہے تو وہ نامزد ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کم از کم اس بیچارے کی تفتیش کر لیں کہ ایک بندہ ملازمت کر رہا ہے مدرسے میں, کوک ہے, وہ بچے پا رہا, کتنی اس کی تنخواہ ہوگی, 25-30 ہزار مدرسے میں, تو وہ اب مقدمہ بھگتے گا, کون اس کا یہاں پہ دے گا مچلکا, اور کون اس کی ادھر کیس کی پیروی کرے. مردہ لوگ بھی نامزد کیے ہیں یا پھر یہ تو ابھی, ہاں ایک ہمارے بہت نامور وکیل لطیف سرا صاحب, سپریم کورٹ کے بڑے نامی گرامی وکیل, جو آج سے 4-6 ماہ پہلے بیچارے قتل ہو گئے, وہ بھی نامزد ہیں جی TLP مقدمات میں. وہ بھی نامزد جی بالکل نامزد. یہ تو یہ جو مرید کے والی ہیں, ابھی آپ دیکھیے گا آگے کیا ہوتا ہے. ان کے پاس لسٹیں ہیں. کل ایک بزرگ جو فیصل آباد سے میرے پاس آیا, اس کا حالانکہ بیٹے کا TLP سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں رات پولیس آئی ہے, تو وہ لسٹ تھی ان کے پاس کہ یہ TLP کا بندہ ہے, یہاں رہتا ہے. کہتا ہے ہم نے انہیں بتایا یہ تو سال پہلے فوت ہو گیا. تو پولیس ہمیں کہنے لگی کوئی اور بتا دیں جو TLP کا ہو یہاں پہ. اچھا آپ دیکھیں کہ اس کو یہی نہیں پتا جو مر گیا ہے سال پہلے بیچارہ, وہ لسٹوں سے ہوا, جیسے PTI کے ساتھ ہوا ہے کہ لسٹیں اٹھائیں ڈال دو. آپ PTI کے کیسز بھی کر رہے ہیں, PTI کے جو اس وقت جیل اسیران ہیں ان کا اس معاملے سے کیا معاملے پر کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں پرسوں ملاقات ہوئی ہے تو بڑی رنجیدہ تھے اس نقصان کے اوپر. دیکھیں نا وہ سیاسی لوگ ہیں, میڈم یاسمین راشد پنجاب سے ہیں, لاہور سے ہیں, پنجاب کی PTI کی صدر, انہوں نے ساری زندگی یہاں پولیٹکس کی, شاہ محمود قریشی صاحب, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری, یہ بڑے ہی بیچارے کنسرن تھے اس حوالے سے کہ بڑا ظلم ہے یہ. تو بالکل لوگوں کو گولی مارنا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اریسٹ کر لیں, مقدمات کر لیں, گولی مارنا آپ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے, چاہے PTI کی حکومت میں ہو یا نون لیگ کی حکومت میں ہو. دیکھیں اسے آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں. انہی کیا جو مروا رہے ہیں اور آج پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں, انہوں نے کل حلقوں میں نہیں جانا. بالکل جانا. تو جن کے لوگوں کو آپ گولی مار رہے ہیں, آپ پھر ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ جائیں گے تو وہ آپ کو ہار پہنائیں گے؟ یہ سیاسی لوگ ہیں. سیاسی لوگوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا ایز یو سو سو شیل یو ریپ, تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میرے خیال میں ہم جس طرف لوگوں کو دھکیل رہے ہیں نا, یہ چاہے PTI ہو یا نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو, ان سیاسی لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا کہ کل انہی کے MP MNAs اور انہی کے کونسلر اور چیئرمینوں نے جا کے ووٹ بھی مانگنا ہے. ووٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, جس طرح کا معاملہ ہے تو ووٹ ڈلے نہ ڈلے. دیکھیں یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا, لیکن انشاءاللہ
اچھا جانا تو ہے. میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ آپ کیونکہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی مل رہے ہیں، ٹی ایل پی کے کارکنان کو مل رہے ہیں جو گرفتار لوگ ہیں، کیا واقعی جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ ٹی ایل پی نہیں کرنا چاہ رہی تھی؟ ٹی ایل پی جو ہے وہ پرتشدد تھی، ٹی ایل پی جو ہے وہ جارحانہ انداز میں تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے جو ہے وہ آگے جانا ہے، اور ایک جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ اسلحہ بردار تھے، اور جو ایف آئی آر ہے اس میں کہا گیا کہ سعد رضوی کے پاس کلاشن کوپ تھی اور انس کے پاس تھی، اور پھر وہ جو سامنے جو ایس ایچ او تھا وہ جاں بحق ہوا، وہ ان کی وجہ سے ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مولوی کو میں نے تو کبھی غلیل بناتے نہیں دیکھا. چلو میں ایک یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، آپ ہوں گے، وہ لوگ کیا میں کہتے ویسے ہیں آپ جو لوگ نہیں وہاں نہیں پر نہیں. موجود تھے؟ اس کی ویڈیو موجود ہے جب وہ تقریر کر رہا ہے اور وہ ان کو اللہ رسول کے واسطے دے رہا ہے کہ گولی نہ چلائیں. بالکل موجود. دوسرا ابھی 2 دن پہلے آپ کو ہوتا ہے امریکن ایک بہت بڑے ادارے نے ایک رپورٹ اس حوالے سے دی ہے، اور وہ پہلے بھی بڑے بڑے کیسز کے حوالے سے رپورٹ کر چکا ہے ڈارک ویب. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا رہ گیا اس معاملے میں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ہر قیمت پہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، چاہے ہمیں پی ٹی آئی کو مارنا پڑے، چاہے ہمیں ٹی ایل پی کو، چاہے فضل الرحمان کو. ہم نے ٹی ایل پی کے اس ظلم سے یہ پیغام دیا ہے کہ جو اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ بنے گا تو وہ کچلا جائے. جو ان کے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ وہ سر ان کا اقتدار اسرائیل سے جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ جڑا ہوا ہے. ابھی آپ کو بتایا گیا کہ جی پیسہ آ رہا ہے، فنڈ آ رہا ہے، اور امن ہو گیا ہماری وجہ سے، اور کل 76 بندہ مار دیا انہوں نے. کسی کا بیان آئے ہمارے وزیر اعظم نے ایک بیان ہی دے دیں یار مذمت کا کہ یار آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. وہ کہاں گیا معاہدہ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جواب دیں. ہماری عسکری قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی جو یہ معاہدہ کرا رہے تھے جا کے، اور 20 نکات کے اوپر باقاعدہ ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ ہم ساتھ ہیں، تو آپ وہ بتائیں کہ وہ معاہدہ کہاں گیا؟ کل 76 بندے مارے گئے. نوبل پرائز کے لیے نامزد کر رہے ہاں ہیں. جی، وہ تو اب دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے اس نوبل پرائز. بالکل. ناظرین ہمارے ساتھ ملک پرویز عموی صاحب تھے ٹی ایل پی کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر کیا موقف تھا انہوں نے بتایا. جبکہ آج عظمہ بخاری جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ 3800 اکاؤنٹس جو ہیں وہ منجمد کیے گئے ہیں جو ان کو فائنانس کر رہے تھے، جو سپورٹ کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انکشاف انہوں نے کیا کہ ہم نے سعد رضوی اور انس رضوی کو ٹریس کر لیا ہے. تو آنے والے چند گھنٹوں میں یعنی 48 گھنٹوں تک جو ہے وہ ان کی گرفتاری بھی شاید ڈال دی جائے. تو اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.